السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سریندر پرکاش اور وہ سریندر پرکاش کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے سہیل عظیم آبادی اور جیلانی بانو کے بارے میں بات کی تھی۔ اب ہم سریندر پرکاش کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر نیکسٹ کلاس میں ہم جو ہے وہ غیاث احمد قلی اور اقبال مجید کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر یہ یونٹ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ سریندر پرکاش 1930 میں لائل پور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ وہ ممبئی انڈیا کے رہائش پذیر تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی گھر پر حاصل کی تھی۔ ٹھیک ہے، پیدائش 1930 میں ہوئی کہاں پر؟ تو لائل پور ہندوستان میں ہی ہوئی تھی، اور وہ کہاں؟ ممبئی میں ہی رہتے، ممبئی میں رہائش پذیر تھے۔ ٹھیک ہے، اور والد سے گھر پر انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ باقاعدہ تعلیم کہیں سے بھی حاصل نہیں کی تھی۔ 3.5 برس کی عمر میں لائل پور ایک اسکول میں داخلہ لیا، لیکن پہلے روز ہی ماسٹر نے ایک ایسا تھپڑ مار ڈالا کہ پھر کبھی اسکول کا رخ نہ کیا۔ ٹھیک ہے، بعد میں لکھانے کا سلسلہ تازبر شمری کی تحریک سے 1945 میں شروع کیا، اور اپنا قلمی نام سریندر وشٹ رکھا۔ افسانہ نگاری سریندر پرکاش اردو افسانہ نگاروں میں ایک منفرد شخصیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے ملک کی تقسیم کا درد محسوس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں ملک کے بٹوارے کا قرب اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کی منظر کشی ملتی ہے۔ جب سریندر پرکاش اپنے افسانے تخلیق کر رہے تھے، تب ترقی پسند تحریک جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی۔ اس کے اثرات افسانوں پر بھی پڑ رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک نئی راہ منتخب کی اور نئی طرز تحریر کو اختیار کیا۔ ان کے جو ہم عصر افسانہ نگار ہیں، ان کے میں ہیں انتظار حسین، دلراز کومل، کمار باشی، دلراز منیرہ، انوار سجاد، رشید امجد، شفق اور شوکت حیات کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن ان فنکار تخلیق کو سب قلمکاروں کی محفل میں منفرد و مقام دلاتا ہے۔ ان کی تکنیک کیا تھی؟ تو سریندر پرکاش اپنے افسانے عقل اور منطقی مطالبات کے تقاضوں کے تحت پیش کرتے ہیں۔ انہیں علامتوں کا استعمال کرنے کا ہنر بہت اچھی طرح آتا ہے۔ ان کے افسانوں میں ڈرامائی انداز کے ساتھ ساتھ جذبات اور نفسیات کی ایک دنیا آباد رہتی ہے۔ علامتوں کا استعمال کس کے افسانوں میں ہوتا ہے؟ تو وہ اس سے بھی سوال بنتے ہیں۔ تو علامتوں کا جو استعمال ہے وہ کس نے کیا ہے؟ تو سریندر پرکاش نے۔ ان کے افسانوں میں جیتی جاگتی دنیا کے کردار بھی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے خالص ہندوستانی آب و ہوا میں اپنے افسانوں کا محل تعمیر کیا ہے۔ اس کی مثال ہم ان افسانہ بزو کا پیش کر سکتے ہیں جو خالصتاً ہندوستانی معاشرے کی آب و ہوا میں سانس لیتا نظر آتا ہے۔ اس پر مزید کمال یہ کہ مصنف نے اس کو علامتی پیکر میں پیش کر کے اس کی وسعتوں کو بے کنار کر دیا ہے۔ یہ ہر اس عہد اور اس مقام کے ماحول پر صادق اترتا ہے جہاں پر عوام اور حکومتوں کا نظام قائم ہے، اور جو عوام کا استحصال کرنے پر آمادہ ہے۔ ان کی کردار نگاری، تو کردار نگاری انہوں نے اپنے افسانے بزوکا کا کردار ہوری پریم چند کے افسانے سے ادھار لیا ہے۔ کہانی کا تانا بانا اسی کردار کے چاروں طرف بنایا گیا ہے۔ اس افسانے میں ہوری ایک ہندوستانی کسان کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اس کی کھیتوں میں فصل تیار کھڑی ہے۔ ہوری کا جو کردار ہے وہ گودان منشی پریم چند کا ہی ہے۔ ابھی لکھا ہے کہ منشی پریم چند کے افسانے سے ادھار ہے، افسانے نہیں بلکہ ناول گودان جو ہے وہ اس میں دیا تھا ہوری کا کردار۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کھیتوں میں فصلیں جو ہیں وہ تیار کھڑی ہیں۔ اس بات کی خوشی ہے کہ اس کی فصل اب صرف اسی کی ہے، اس پر کسی ظلم و زبر حکومت کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، کیونکہ اب ملک آزاد ہو چکا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے کھیت پر فصل کاٹنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کوئی اس کی فصل کاٹ رہا ہے، یا کوئی اور نہیں، اس کے ذریعے بنایا ہوا بزوکا ہے جس کو کھیتوں کی حفاظت کے لیے مقرر گیا تھا۔ جو کھیتوں میں پتلا وغیرہ بنا دیتے ہیں تو اسی کو یہ بزوکا کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حفاظت کے لیے بناتا ہے، لیکن وہ اپنا حصہ مانگتا ہے کہ مجھے تم نے کھڑا کیا تھا۔ انہیں پریم چند کی طرح ہندوستانی گاؤں کی مکمل تصویر کشی کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ اپنے اس افسانے میں انہوں نے ہوری کو کردار بنا کر ہندوستانی دیہاتوں میں رہ کر مفلس اور مجبور عوام کی سچی منظر نگاری کی ہے کہ کسان کس طرح محنت اور مشقت کے باوجود
بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، یا اسے معمولی چیزوں جن سے زندگی کا کاروبار چلنے میں آسانی ہوتی ہے ان کو حاصل کرنے میں کس وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیسے وہ بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ ان کے افسانوی مجموعے ہیں، یہ دیے گئے ہیں۔ سریندر پرکاش کے 4 افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں جن کے نام درج ذیل ہیں۔ دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، برف پر مکالمہ، باز کوئی، حاضر حال جاری، یہ 2002۔ یہ سارے امپورٹنٹ ہے، یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے، ان کی ترتیب بھی یاد رکھ لینا۔ دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، پھر برف پر مکالمہ، اور یہ کیا ہیں؟ تو افسانوی مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ جن درجن بھر افسانے مختلف رسائل کی زینت بن چکے ہیں۔ سریندر پرکاش جدید افسانہ نگاروں میں اس اعتبار سے منفرد و ممتاز ہیں کہ انہیں اپنے میڈیم پر فنکارانہ دسترس حاصل ہے۔ وہ الفاظ کو روایتی تلازمات سے آزاد کر کے استعمال کرتے ہیں، جن کے نتیجے میں جدید انسان کی ذہنی و جذباتی کیفیت کی ایسی تصویر سامنے آتی ہے جو دوسروں سے نمایاں طور پر منفرد ہوتی ہے۔ یہ نوٹس عطائے اردو کے ہیں، مینارِ اردو کے نوٹس میں یہ شامل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وہ تجرید اور استعار دونوں کو فنکارانہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ قدیم ہندو-مالائی اساطیر اور اسلامی اساطیر سے کام لیتے ہیں اور خود اساطیر خلق بھی کرتے ہیں، اور ان کے پرے میں صنعتی دور کے تھکے ہوئے اور ستائے ہوئے انسان کے روحانی کھوکھلے پن، ذہنی پرگندگی، رشتوں کی شکست و ریخت، اقدار کی پامالی، رنگ و نسل اور مذہب کی بنیاد، پرنفاق اور تشدد نیز سیاسی و سماجی تبدیلیوں کے نتیجے میں انسانی ذہن پر پڑنے والے اثرات کی عکاسی فنکارانہ انداز میں کرتی ہے۔ کون؟ سریندر پرکاش۔ ان کے یہاں موضوع سے زیادہ اس کی پیشکش پر زور ملتا ہے، اور وہ موضوع کی پیشکش کے لیے مختلف فنی تدابیر اختیار کرتے ہیں، جس کے سبب ان کی کہانیاں ایک دوسرے کی فوٹو اسٹیٹ کاپی نہیں معلوم ہوتی، جیسا کہ بعض جدید افسانہ نگاروں کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں ایک پراسرار، خوابناک، مبہم اور انجانی دنیا خلق کرتے ہیں جن میں کردار پرچھائیاں نما معلوم ہوتے ہیں۔ جو کردار ہیں وہ کیسے پرچھائیاں نما معلوم ہوتے ہیں۔ ان کرداروں کی شناخت ان کے ظاہری اعمال اور ان کے ناموں سے نہیں ہوتی، بلکہ ان کے باطنی صورتحال سے ہوتی ہے۔ ان کا مجموعہ برف پر مکالمہ، اس میں 11 افسانے ہیں۔ اس افسانوں میں دیومالائی عناصر کا کار فرما نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں انتظار حسین سے جو ہے وہ مدد ملی۔ مختصر یہ کہ سریندر پرکاش کا شمار اردو کے ممتاز علامتی افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، اور یہ بات یاد رکھنے کی امپورٹنٹ ہے، علامتی افسانہ نگار کون ہے۔ ان کے یہاں موضوعات، اسالیب اور تکنیک میں تنوع پایا جاتا ہے۔ زبان و بیان پر غیر معمولی قدرت، داستانی فضا کی تعمیر میں چابکدستی، بظاہر غیر متعلق اور غیر فراہم واقعات کو نزاکت و لطافت سے جوڑنے اور تجریدی علامت، رنگ و آہنگ تیار کرنے کی بے پناہ صلاحیت نے ان کے افسانوں کو انفرادیت کا حامل بنا دیا ہے۔ سریندر پرکاش کا انتقال 2002 میں کو ممبئی میں کیا ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور وفات بھی ممبئی میں ہوئی۔ نام ہے ان کا سریندر پرکاش اوبرائے، پیدائش ان کی 26 مئی 1930، وفات ان کی 9 نومبر 2002 ممبئی۔ مقام ان کا لائل پور، پاکستان۔ والد ہیں ان کے کرپا رام، والدہ ہیں رام پیاری، زوجہ ہیں وملا پرکاش اوبرائے۔ ان کے تصانیف ہیں دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم 1968، اس میں جو ہیں وہ 14 افسانے شامل ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تو رونے کی آواز، دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، خست و گل، رہائی کے بعد، نئے قدموں کی چاپ، آپ بیتی، پوسٹر، نقاب زن، بدوشک موت، اپنے آنگن کا سانپ، منادی، پیاسا سمندر، رات روتی ہے، تلکارمش۔ پھر ہے برف پر مکالمہ، یہ 1981 میں، یہ بھی افسانوی مجموعہ، اس میں ہے بنواس 81، مردہ آدمی کی تصویر، ہم صرف جنگل سے گزر رہے تھے،
پھر یہ ہے جگو راحل فریم، یہ ہے جپی جان تعقب، کٹا ہوا سرزنت، سم بڑی نو بڑی ڈیڈ بڑی، برف پر مکالمہ۔ پھر ان کا بازگوئی، تو ان کی ترتیب بھی یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اس کا پیش لفظ شمس الرحمن فاروقی نے لکھا ہے، یاد رکھنا بازگوئی کا پیش لفظ کس نے لکھا تو شمس الرحمن فاروقی نے۔ بازگوئی اور تازہ گوئی۔ بازگوئی 8 گلیری، رک جاؤ، الو پیشہ، بجوکا، سرکس، ساحل پر لیٹی ہوئی عورت، سرنگ، جنگل سے کٹی ہوئی لکڑیاں، خوبصورت، زنبور الفرین 2، چھوڑا ہوا شہر، حاضر حال جاری، فرح بنبات 86 ہندی میں، 1988 میں روپانتر یہ بھی ہندی۔ پھر سامد نصاب افسانوی مجموعہ بجوکا، تو اب یہ جو ہے وہ UGC نیٹ میں شامل ہے۔ تو اس مجموعے میں 2 افسانے شامل ہیں، بازگوئی اور بجوکا۔ بازگوئی کے کردار جو ہیں وہ ہیں فرید ابن شہید، یوسف، حاکم فادی، ملکہ سبروزی، تلکارمس، جفیر، عابد، مرشد، قاسم بن ہدا۔ بجوکا میں ہوری اور اس کی بہو اور پوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور جو بھی خامیاں ہوں اس کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور ویڈیو اچھی ہے بری ہے کیسی ہے وہ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، جس میں ہم غیاث احمد گدی اور ایک جو لاسٹ افسانہ نگار اور اقبال مسیح رہ گئے انہیں وہ پڑھیں گے، اور مکمل یونٹ ہو جائے گی ناول اور افسانے کی، یونٹ 6 ہے یہ UGC نیٹ میں شامل۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ لوگوں کو میں نے ایک پوسٹ ڈالی تھی کہ آپ لوگ بتانا کہ آپ کون سی یونٹ جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو لیکن آپ نے شاید آنسر ہی نہیں کیا اس پہ، تو بتا دینا کون سی یونٹ آپ نیکسٹ یونٹ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔